یہ سلیکٹ کرنا چند حلقوں کو میں سمجھتا ہوں بدنیتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہماری کوشش کے باوجود الیکشن کمیشن اپنی ہٹ دھرمی میں قائم رہتا ہے تو انشاءاللہ وہ 9 کے 9 حلقوں میں خود اس فسطائیت کا مقابلہ کریں گے۔ کل یوسف گیلانی صاحب نے خطاب میں کہا ہے کہ 1993 میں شاہ محمود کو ٹکٹ میں نے لے کے دی، پھر اپنی کابینہ میں 2008 میں شامل کیا، وزیر خارجہ بنایا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس کی یہ حیثیت تھی، دیکھیں اتنی بات کریں جتنی سجے۔ 13 اگست کو ہم نے حقیقی آزادی کے لیے ایک جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ ہم نے متبادل بھی سوچا ہے کہ اگر پریڈ گراؤنڈ میں جگہ نہ ملے تو ہم ایک متبادل جگہ پر راولپنڈی میں اپنا جلسہ کر سکیں۔ اس میں عمران خان صاحب اس فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ روسی سیاست کے حوالے سے جو آپ کو فروغ دے رہے ہیں۔ جی مجھے پتا ہے، اگر پارٹی کے پاس اس وقت گیلانی موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بہتر کینڈیڈیٹ ہوتا تو یہ قدم میں کبھی نہ اٹھاتا۔ عوامی تحریک انصاف کی بنیاد رکھ دی ہے جہانگیر ترین صاحب نے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، جب کچھ سامنے آئے گا تو بات کریں گے، ابھی تو کاغذی باتیں ہیں۔ بلاول زرداری کا اس پر کوئی بیان نہیں آیا۔ مسئلہ فلسطین پہ پاکستان کا موقف بڑا واضح رہا ہے، دو ٹوک رہا ہے۔ ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی تھے۔ عمران خان صاحب ذاتی طور پر ان کو جانتے تھے، وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے۔ میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان کی فوج کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نامور سپاہی تھے کہ بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوگا اور عمران خان کے بلے پر مہر لگائے گا اور عمران خان کی ٹکٹ کا احترام کرے گا۔ عوامی تحریک انصاف کی بنیاد رکھ دی ہے جہانگیر ترین صاحب نے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، جب کچھ سامنے آئے گا تو بات کریں گے، باتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس بے دردی سے وہاں بمباری ہوئی ہے اس پہ ہمیں بے حد تشویش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر یہ رویہ برقرار رہتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن ممکن نہیں ہوگا۔ جب میں وزیر خارجہ تھا اور اس قسم کی حرکت ہوئی تھی تو ہم فی الفور حرکت میں آئے تھے۔ ترکی کے وزیر خارجہ، فلسطین کے وزیر خارجہ، ہم مل کر ہم نیو یارک گئے۔ ہم نے جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلوایا اور اس ہنگامی اجلاس میں ہم نے اسرائیل پر دباؤ ڈال کر سیز فائر کروایا۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک بلاول زرداری کا اس پر کوئی بیان نہیں آیا۔ مسئلہ فلسطین پہ پاکستان کا موقف بڑا واضح رہا ہے، دو ٹوک رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بلاول نہیں گھبرائیں گے اور اس پر پاکستان کا جو موقف ہے اسے اجاگر کریں گے۔ عالمی طور پہ تو پیٹرول سستا ہوا ہے لیکن ابھی تک عوام کو کوئی ریلیف کی جانب سے نہیں دیا۔ یہ جو پیسے کٹھے ہو رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ عوام کو کب ریلیف ملے؟ عوام کو ریلیف دینا مفتاح اسماعیل کہہ چکے ہیں، ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم مہنگائی کرنے نہیں آئے، یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں جو وزیر خزانہ ہیں مسلم لیگ نون کے پی ڈی ایم کے۔ میں تو آیا ہوں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے، اور ان حالات میں جس طرح وہ اقدامات لے رہے ہیں، ایک قدم آگے لیتے ہیں، 2 قدم پیچھے اٹھاتے ہیں، اس سے ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی۔ ملک میں سرمایہ کاری بند ہو چکی ہے، جو کاروباری طبقہ ہے وہ پریشان ہے۔ تاجر سراپا احتجاج تھے، ان پر جو ریٹیلر فکس ٹیکس لگا دیا گیا تھا اس پر تحریک انصاف نے آواز اٹھائی تھی، میں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی۔ اب الحمدللہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے کہ اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، اور یہ ٹیکس لگا دیا گیا تھا بلا مشاورت، کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی تھی، ان کے نمائندگان کو بلایا نہیں گیا تھا، ان پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس مہنگائی میں جہاں میرے پاس ایک چوک شاہ آباز کے دکاندار تشریف لائے، 3000 مہینے کی ان کی دکان کا کرایہ تھا اور 6000 کا فکس بل تھا، تو 3000 کا دکاندار جو کرائے کا بل دیتا ہے وہ 6000 فکس ٹیکس کیسے دے گا؟ تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب قدم تھا،
اور اس کو فل فور واپس ہونا چاہیے. اچھا سر DGISPR کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ قومی اداروں کے جو ہے وہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی ہے اور وہ جو ایک دو لوگ پکڑے ہیں وہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے حصہ تھے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف کا بڑا واضح موقف ہے. ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اور جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی تھے, عمران خان صاحب ذاتی طور پر ان کو جانتے تھے, مجھے خود بھی ان سے ملنے کا موقع ملا. وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے. میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان کی فوج کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نامور سپاہی تھے. ان کے اہل خانہ سے وہ تعزیت کے لیے بھی گئے. ہماری پالیسی واضح ہے کہ ان حضرات نے, افواج پاکستان نے دہشت گردی میں جو قربانیاں دی ہیں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. فلڈ کے معاملے میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں. زلزلے میں اور ہر آڑے وقت میں انہوں نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے. یہ ہمارا قومی ادارہ ہے اور اس پر ہماری پارٹی کی پالیسی بڑی واضح ہے. یہ مسلم لیگ نون کا پروپیگنڈا ہے, یہ ان کا ڈس انفارمیشن سیل ہے جو یہ کام کر رہا ہے. حقائق اس کے برعکس ہیں. ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. سر, پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو رہنما ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے. کل انجینئر وسیم ممتاز نے پریس کانفرنس میں کہا تھا اگر مجھے ٹکٹ نہ ملی تو آزاد سرے سے میں شامل قریشی صاحب کی بیٹی سے. ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. وہ TLP سے بھی ٹکٹ مانگنے چلے گئے تھے, تو اگر پارٹی کے ساتھ تھے تو پھر TLP کے دفتر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی. تھینک یو.